جی ویورز آداب، راشد جاوید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ یہ شعر میں جب بھی سنتا ہوں تو مجھے پاکستان کے کچھ ڈکٹیٹرز ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں۔ بالخصوص مجھے یاد آ جاتے ہیں جنرل پرویز مشرف۔ یاد ہے کہ 12 مئی کو جب کراچی میں بے تحاشا لاشیں گری تھیں تو جنرل مشرف نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑے جلسے میں مکہ لہرایا تھا۔ یہ بات لوگوں کو آج تک یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے غرور کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت وہ وردی میں تھے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کل دیکھا کہ عمران خان نے جس طرح ڈٹائی سے آئین کی پامالی کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کی، جس میں ان کا ساتھ دیا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے۔ اور جس وقت قاسم سوری نے یہ اعلان پڑھ کے سنایا کہ میں اسمبلی کی کارروائی کو معطل کر رہا ہوں اور یہ جو آج طریقے عدم اعتماد آئی ہے اس کو میں ریجیکٹ کر رہا ہوں، مسترد کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے نیچے بیٹھے ہوئے سیکرٹری قومی اسمبلی نے کس طرح اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ اس طرح یہ ایک علامتی ان کی طرف سے سگنل تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کل سارا دن جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھائے رکھا، اتنا انہوں نے شہباز شریف کا کل مذاق اڑایا، اتنا مذاق اڑایا کہ برا لگنے لگ گیا۔ یعنی میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ 3.5 سال میں ان کی حکومت چلی گئی، 2002 سے اب تک یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے ہاتھوں 3.5 سال میں خودکشی کر کے چلی گئی۔ 5 سال آپ لوگوں سے اپنے پورے نہیں ہو سکے، آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ دوائیوں کو دیکھ لیں، دوائیوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ یہ جو گھروں کی تعمیر میں مٹیریل یوز ہوتا ہے، بالخصوص اینٹیں اور سریا، ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ٹائلز کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ ڈیفنس سوسائٹی لاہور میں کچھ عرصے پہلے تک ایک گھر جو تھا 1 کنال کا وہ 5 کروڑ میں سیل ہو رہا تھا یا 4.5 کروڑ میں سیل ہو جاتا تھا۔ آج کل کے تقاضوں کے مطابق جدید انداز میں بنا ہوا گھر، اب وہی گھر کم از کم 6.5 7 یا بعض کو 7.5 کروڑ کا سیل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے۔ ہونڈا سیوک جو نئی آئی ہے ابھی روڈ پہ نہیں آئی، 5 لاکھ قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اندھی تقلید تو مت کریں۔ اچھا جی چلیں اب باقاعدہ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں نے کوشش کی تھی عوام کے دکھوں کو شیئر کرنے کی، چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس طرح ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اس کی ہیئرنگ کی اور بہرحال ایک ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی بھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جو بھی تھا عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے عمل کو اس طرح سے سبوتاژ یا ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ڈپٹی اسپیکر نے غلط اقدام کیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام آئینی ماہرین انکلوڈنگ جو ان دنوں پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اعتزاز حسن صاحب، انکلوڈنگ اب اٹارنی جنرل، انہوں نے بھی یہی کہا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں وہ تو کل احتجاجاً ریزائن ہی کر گئے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہی بات ہے کہ رعونت بڑی عروج پر ہے، رعونت ٹاپ پر ہے اس وقت۔ تو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے سپورٹرز ہیں پبلک میں، وہ نہیں جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، جنرلی جو پبلک ہوتی ہے، وہ سپورٹرز بھی کل بے حد خوش تھے، بے حد زیادہ خوش، بلکہ ابھی تک ان کی خوشی جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی کہ جی شہباز شریف نہیں وزیر اعظم بن سکا، چور ڈاکو لٹیرے واپس نہیں آئے۔ چلو جی ٹھیک ہے، عوام میں یہ چلا گیا عمران خان، چلو جی ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو شیروانی نہیں پہننے دی۔ اس طرح کے طنزیہ میمز، اس طرح کا ہنسی مذاق و ٹھٹھا، یہ نہیں ایک دفعہ بھی سوچا کہ 3.5 سال بعد ہی حکومت کا اپنے ہاتھوں تحلیل ہو جانا کتنے شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ یعنی کہ نااہل ترین گورنمنٹس بھی جو ہیں بہرحال وہ اپنے 5 سال پورے کرتی گئیں، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جمہوری عمل کے ارتقاء کے لیے بڑا بہترین عمل ہے کہ ہر پارٹی اپنے 5 سال پورے کرے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ڈے 1 سے وہ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ان کے 5 سال ایک دفعہ پورے کرا دو، تاکہ ٹھیک ہے ان کو لانے والے بھی اور ان کو ووٹ دینے والے بھی اچھی طرح تبدیلی کا مزہ چکھ لیں، اس کے بعد الیکشن ہو اور نئے سرے سے عوام کا مینڈیٹ لیا جائے۔ لیکن ان کو اتنی جلدی تھی جانے کی کہ یہ جی انہوں نے اسمبلی تحلیل کی۔ اچھا اب میں بات کرتا ہوں کچھ تھیوریز پہ جو اس وقت چل رہی ہیں۔ ایک تھیوری جی یہ بھی چل رہی ہے اس وقت کہ یہ در حقیقت ایک بڑا زبردست پلان بنایا گیا ہے عمران خان کے سلیکٹرز اور ان کے
مطلب لانچ کرنے والوں کی طرف سے کہ جی ان کو ری لانچ کر دیا جائے، ان کو 2/3 میجورٹی دے کے ری لانچ کر دیا جائے۔ چلیں آئیں اس تھیوری پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو مقصد ری لانچ کرنے کا ہوتا، یہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں، تو بڑے آرام سے ان کے 5 سال پورے کرائے جاتے، 5 سال ان کے پورے کراتے، 5 سال پورا کرانے کے بعد ان کو کہتے جی بالکل الیکشن میں جائیں، اور ان 5 سالوں میں نا کچھ اور ادارے ان کی ہیلپ سپورٹ کر کے نا ان کے ہاتھوں کچھ اچیومنٹس کروا دیتے، کچھ اچیومنٹس، کچھ کارنامے ان کے تو باقی کروا دیتے، اچانک معیشت کو کچھ سنبھالا دے دیتے، اچانک چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتے، خاص طور پہ آخری 1.5 سال میں، تاکہ عوام پیچھے کے زخم، پیچھے کے غم بھول جاتے، عوام بھول جاتے کہ کتنی بیڈ گورننس انہوں نے کی ہے۔ لیکن 3.5 سال بعد ان کے ارکان ان کو چھوڑ کے جانے لگ گئے، ایک ماحول ان کے خلاف بن گیا، اور ماحول ایسا بنا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آئی۔ جب انہوں نے وہ ٹیبل کی، اس کے بعد ان کے اتحادی بھی تیزی سے ان کو چھوڑنے لگے۔ آخری وقت میں پرویز الہی نے اپنی زندگی کا سب سے غلط سیاسی فیصلہ کیا کہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں پاؤں رکھ دیا۔ بہرحال اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں یہ ووٹنگ ہونے نہیں دے رہے، اور اس کے لیے انہوں نے گورنر چودھری محمد سرور صاحب کو بھی وہاں سے ریموو کر دیا ہے، اور مرکزی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کیے بیٹھے ہیں، جو آئینی طور پہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو پہلے میں بات کروں گا آج اپوزیشن کے لیے کہ اپوزیشن کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نظریہ ضرورت بھی ہے، عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہیں۔ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے کہ فیصلہ جو ہے وہ کچھ درمیانہ سا آئے گا، آپ کے خلاف بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے، درمیانہ سا فیصلہ دے دیا جائے گا، امکان ہے۔ میں بہرحال عدالت کی توہین نہیں کر رہا، امکانی فیصلے پہ بات کروں، یہ میرا حق ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں جی۔ تو ایک درمیانہ سا فیصلہ آ جائے گا کہ ٹھیک ہے جی، کوئی سازش نہیں تھی، خط میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ سارے ادارے جو ہیں، ادارے تو سچ بولیں گے، تو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، لیکن اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی تو ڈپٹی اسپیکر کی نیت خراب نہیں تھی، جسٹ وہ کنفیوز ہوئے، اور کنفیوز ہو کے وہ یہ فیصلہ دے بیٹھے۔ اب یہاں پہ عدالت 2 فیصلے دے سکتی ہے۔ ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلا لیں، اگلے دن ہی بلا لیں یا آج ہی بلا لیں، اور ٹھیک ہے جی وہ ووٹنگ کا عمل مکمل کر لیں۔ اس صورت میں ظاہر ہے شہباز شریف وزیر اعظم آ جائیں گے، اور 3 سے 4 مہینے وہ پاور میں رہیں گے۔ دوسری آپشن یہ ہے، لیٹ سے اس بات کا فیصلہ آتے آتے کم از کم بھی 1 مہینہ لگ جائے، تو 1 مہینے بعد عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی اس وقت ملک میں حکومت ہی نہیں ہے، اور آلریڈی 1 مہینہ ہو گیا اسمبلی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس وقت یہ مشورہ دیں گے کہ اب انتخابات کی طرف سارے چلے جائیں۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو کہوں، اپوزیشن زیادہ بہتری اس دوسرے فیصلے میں ہے۔ کیوں؟ آئیے آج اس پہ غور کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے فیصلے سے گورنمنٹ لے بھی لیں گے تو یاد رکھیے کہ عمران خان حکومت کی جو نااہلیاں ہیں، یا جس نہج پہ اس وقت ملک کو انہوں نے پہنچا دیا، خاص طور پہ فائنینشلی، اس کے الزامات آپ کو بھی شیئر کرنے پڑیں گے۔ اس کا بوجھ آپ کے کندھوں پر آئے گا ہی آئے گا، جب آئے گا تو آپ کو انتخابات میں بھگتنا پڑے گا، بالکل بھگتنا پڑ جائے گا آپ کو۔ اس کی نسبت اس وقت فریش الیکشنز میں جانا ہر لحاظ سے بہترین آپشن ہے۔ اپوزیشن کو اس وقت کچھ بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ چودھری محمد سرور صاحب نے عمران خان کے حوالے سے بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں، چیزیں ریویل آؤٹ کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح عمران خان نے انہیں غیر آئینی کام کرنے پر مجبور کیا، کس طرح زبردستی ان سے سائن کرا کے جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بلوایا، کس طرح ان پہ پریشرائز کیا انہیں کہ جی آپ جلد از جلد صوبائی اسمبلی کو توڑ دیں کیونکہ پرویز الہی کے نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ بڑے راز کھولے انہوں نے، لیکن زیادہ جو تباہی آئی ہے وہ عبدالعلیم خان کے بیانات سے آئی ہے۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور کھل کر بتایا کہ پنجاب میں کس طرح رشوت لی جاتی تھی، یہ فرح بیگم کون ہے، ان کا نیکسس ہے بشرا منیکا کے تھرو عمران خان سے۔ اس طرح عمران خان کے حق میں یہ آج کا دن بہت ہی بھاری دن ثابت ہوا، کیونکہ جب علیم خان نے پریس کانفرنس اپنی ختم کر لی تو اس کے بعد عمران خان کے 2 ساتھی، سابق وزیر اعظم ہیں یہ، اور ان کے وہ 2 ساتھی بھی اب ظاہر سابق مشیر اور سابق وزیر ہیں جی۔ میں بات کروں شہباز گل کی اور فواد چودھری کی، تو وہ دونوں بڑے غم کا اظہار کرتے پائے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ گلہ کیا ہے عبدالعلیم خان صاحب سے کہ کاش آپ یہ باتیں پہلے کرتے، اب آپ کو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، آپ اخلاقی طور پہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دال پوری کالی ہے جی، کچھ کالا نہیں ہے، دال پوری کالی ہے۔ بہت زیادہ کرپشن کی داستانیں جتنی ابھی سامنے آئی ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں، آنے والے دنوں میں بہت کچھ ریویل ہوگا۔ ابھی تو
जहांगीर तरीन साहब भी बोलेंगे, अभी तो उस्मा कारदार भी बोलेंगी, वो भी आज PDM से आ मिली हैं। उन्होंने भी आज सूबे में PTI को गुड बाय कह दिया है। सूबे में परवेज़ इलाही ने इस वक्त डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। MPs के साथ बदतरीन सलूक हो रहा है। वो पंजाब असम्बली में बैठना चाहते हैं, ये वहाँ की लाइटें ऑफ करवा रहे हैं, वहाँ का पानी बंद करवा रहे हैं, जो जुल्म ये कर सकते हैं करवा रहे हैं। शीशे तोड़वाया आज इन्होंने और इल्ज़ाम अपोजिशन पर डालने की कोशिश की। भाई अपोजिशन को क्या ज़रूरत है इस वक्त शीशे तोड़ने की? अपोजिशन के तो अरकान ही परवेज़ इलाही साहब आपसे ज़्यादा हो गए हैं। आप तो हार चुके हैं। आपने तो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा ब्लंडर खेल दिया है कि आपके जो कज़न हैं, आपके जो बड़े भाइयों बल्कि बाप की जगह हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो शदीद डिप्रेस होकर आपसे पीछे हट चुके हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, अब ये जाते हुए आप ये काम मत कीजिए। आज शाम को हमज़ा शहबाज ने भी पैंट शर्ट पहन के बड़े अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, वो मेरे वैसे ही बड़े फेवरेट हैं। तो उन्होंने भी एक छोटी सी मीडिया टॉक की, बहुत अच्छी मीडिया टॉक की, बड़ा बैलेंस्ड बोल रहे हैं। तो मैं अपोजिशन को ये भी कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंतखाबी मुहिम की तरफ जाएँ। और बेहतरीन ये है कि इस वक्त हमज़ा शहबाज को भी प्रॉपरली लॉन्च कर दें। हमज़ा शहबाज एग्रेसिव टोन में बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको चलने दें, उनको जाने दें इस वक्त। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।